دکھایا, چندہ لے لیا. یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں, آپ اس کو ایک نیوکلیئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے؟ سوچیں, یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں, وہ ٹرسٹی فرائیڈے شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا رپورٹ پڑھیں, وہ کتاب پڑھیں, دا کی مین کتاب پڑھیں. وہ سائمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے دا کی مین, اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے. اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو, موٹی کتاب ہے, تو وہ فائنینشیل ٹائم کا وہ اداریہ, وہ جو رپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں, خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں. سبھی جھوٹ بول رہے ہیں, اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا, الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا. وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں, وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے, جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی. سب جھوٹ بول رہے ہیں. مدثر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھابھی شیٹی, کیا سمیتا شیٹی یا جو ان کا نام ہے, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں. ایکٹر کو ہی دے رہی تھی, ایکٹر کو ہی دے رہی تھی. ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے غلط چندہ نہیں دیا, آپ نے چندہ بھابھی صحیح دیا ہے, ایکٹر کو ہی دیا ہے. تو یہ سب چندے وندے چلتے رہے. اینڈ یٹ ایز آئی سیڈ بفور, بروٹس از این آنریبل مین. کیا خوب بات ہے. جو بیان حلفی میں جھوٹ بولتا ہو اسے ملک چلانے دیں, نیوکلیئر اسٹیٹ چلانے دیں. جو خود اکاؤنٹ کھول کے کہتا ہو کہ میرا تھوڑی ہے معاملہ, وہ تو آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں. بیان حلفی دیں, اس بیان حلفی کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خود کھولے ہوں, کچھ اپنے سگنیچر سے کھولے ہوں, اور کہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں. تو بھائی اکاؤنٹنٹ کوئی نہ وزیر اعظم بنا دیں, اکاؤنٹنٹ کوئی نہ پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیں. اور اکاؤنٹنٹ بھی ایسے منہ سے نکل گیا, کہنا اے ٹی ایم چاہتے تھے, اکاؤنٹنٹ منہ سے نکل گیا. تو اے ٹی ایم کو بنا دیں پارٹی کا سربراہ, یا اکاؤنٹنٹ کو بنا دیں ملک کا وزیر اعظم. ان سے نہیں پوچھیں, کیونکہ یہ تو صاف چلے, شفاف چلے. سب جھوٹ بولتے ہیں. اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بولتا ہے, الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بولتا ہے, وہ فرائیڈے وہ کیا تھی وہ فائنینشیل ٹائمز والا بھی جھوٹ بولتا ہے, کی مین کی کتاب بھی جھوٹ بولتی ہے, جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو 8 سال سے واویلا مچا رہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, جو ان کی پارٹی چھوڑ کے وہ بھی جھوٹ بولتے. صرف ایک سچا آدمی, صادق اور امین, جو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو بیان حلفی دیا لیکن میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں. تو نواز شریف کے بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے بھائی. اس وقت تو آپ نے کہا کہ کمال ہے, اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے تنخواہ, نہیں لی تو کیا ہوا, مگر لے سکتے تھے, یہ ویلتھ ہے. آپ نے ویلتھ چھپائی, یعنی اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی, وہ نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی, اور وہ ویلتھ رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے, بیان حلفی ہے یہ. اب آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے, پارٹی کے سربراہ نہیں رہے, اور یہاں پہ کیا نوٹنکی ہے. کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنکی, کبھی سنی؟ خیر کیا کریں. ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم, اور وہ یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یعنی پیسہ دیں کام کروائیں. یہ بات ثابت ہوئی. بس 450 کنال زمین دیں, ملک ریاض صاحب نے دی, لکھی پڑھی ہے آپ کے سامنے. 450 کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوسر بازی کر دیں, یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں, اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں. اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو, اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے, وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو. یعنی اس سے پہلے وہ کون سے 2 ممالک تھے, نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا, شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا, کون سا ملک تھا, آذربائیجان یا کوئی, تو وہاں گیا.
پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. جمع کس نے کروائے؟ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے تحت, جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے, سیل کر کے بند کر دیا. یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا, وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا, مرزا شہزاد اکبر. ہاں کہاں ہیں وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا, کہیں جانا نہیں تھا. خاک ہو جائیں گے ہم, تم کو خبر ہونے تک بھائی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, آئے نا. لندن گئے, وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سائن کیا, جس کی وجہ سے $250 ملین جو پاکستان کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل گئے واپس. کیا نوسر بازی, کمال نہیں ہے؟ اور پھر بھی ہم سب کہتے ہیں صاف چلی, شفاف چلی. اور وہ عارف نقوی صاحب 2 ملین پاؤنڈ, صرف 2 ملین پاؤنڈ دے کے انہوں نے $1 ارب, یعنی اب تو ڈالر گر گیا ہے, تو اب وہ پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا 250 ارب کا فائدہ دیا, وہ اب 220-25 ارب کا رہ گیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو 180 ارب تک کا کر دیں گے. لیکن میرے بھائی نے تو $1 بلین کا, یعنی آج کی رقم میں 230 ارب روپے کا فائدہ دے دیا. اور کیا لیا اس کے بدلے میں؟ 2 ملین پاؤنڈ. جو شخص 2 ملین پاؤنڈ یا 450 کنال میں خریدا جا سکتا ہو, آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا, ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے آپ؟ جو شوکت خانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو, سننے آیا گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں, چلے میں نہیں کہتا, سننے آیا, میں نے اگنور کیا, لیکن ٹرول تو چلائے, پارٹی تو چلائی, دھرنے تو دیے. اب آپ کو پتہ چلا یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کون سی بیرونی طاقتیں تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجد ہو, جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوسر بازی کا پورا نظام بنایا ہو, جس کے ارد گرد ہر شخص مشکوک ہو, ہر شخص. یعنی آپ کو یاد ہوگا 1990 کی دہائی میں جب کالا دھن سفید کروانے کی پہلی اسکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفید کروایا؟ عمران خان صاحب نے. چیک کر لیجئے. اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں, طاقت میں آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کالا دھن صاف کرنے کی اسکیمیں نکالتے ہیں. یہ بھائی اگر کالا دھن صاف کرنا اتنی بری چیز ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں, کیونکہ چوری کے پیسے ہیں, کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں, تو یہ جو آپ نے 4 سال اسکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی, جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت دی, لے کر آئیں, کوئی سوال نہیں پوچھیں گے, پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں, کوئی سوال نہیں پوچھیں گے, یہ کیا تھا؟ یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفید اور لوگوں کا سفید دھن بھی کالا. کیا حیرانگی کی بات ہے. پاکستان کے 3 ہی قانون تھے میرے دوستو, 3. بین الاقوامی بیرونی فارنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے, لے ڈالا. چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے, ڈال دیا. کالا دھن سفید کرنے کی جتنی اسکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی. جعلی اکاؤنٹ بنائے, رپورٹ نہیں کیے, اپنے نام سے بنائے, اپنے سگنیچر سے بنائے, کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو. تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے, آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ جی. آج تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ تڑکا تو لگنے دیں یار, پھر اس کے بعد آخر میں پوچھ لیں, آخر میں پوچھ لیں, ورنہ پھر آپ بات کو وہاں لے جائیں گے کہ یہ بتائیں پیٹرول میں کیا ہو رہا ہے, بجلی میں. وہ اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے آپ کے پاس, پوری پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں جو بھی ابھی تک جو معاملات دیکھے گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 2 بنائی گئی تھیں کمیٹیز,
ایک بنائی گئی تھی لیگل کمیٹی، ایک بنائی گئی تھی پولیٹیکل کمیٹی. انہوں نے تمام اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں. میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ میں وہ تجاویز آپ کے سامنے رکھوں. اس کو کابینہ کے سامنے اور جو ہمارے جو الحاقی جماعتیں ہیں ان سب کے سامنے پیش ہونے دیں. انشاءاللہ شام تک آپ کے سامنے آ جائے گا. سر اسرائیل کے ساتھ بھی فنڈنگ کا ہوا کہ فنڈنگ وہاں سے بھی کوئی عام آدمی کسی کا تعلق اگر اسرائیلی فنڈنگ سے ہوگا تو اس کی گرفتاری فوراً جو ہے وہ عمل میں ہے، اس کے اعضاء میں جانے ہیں. تو حکومت جو ہے آپ نے بتایا کہ شام تک جو ہے وہ پتہ چلے گا، لیکن کیا حکومت جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ جی حکومت قانون کو فالو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جو چیزیں قانون میں ہیں بالکل ہم کوئی تاثر نہ دینا چاہتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وکٹمائز کیا جائے. اگر قانون جو کہتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا طریقہ، اگر وہ بغیر حراست کے انویسٹیگیشن کی جا سکتی تو بغیر حراست کے کی جائے گی. اگر کسی ایسے جرم کے لیے جس میں زیر حراست کسی کو لینا ہو تو اسے زیر حراست، اس میں تفریق نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ انہیں پکڑ لیں انہیں چھوڑ دیں. جو قانون کہے گا قانون کے مطابق چلیں گے. کوئی ناجائز چیز نہیں ہوگی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. یہ رپورٹ جو جس کا میں ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ سب فیصلے میں لکھی پڑی ہے. اس وجہ سے جو فیصلے کی مطابقت سے قانونی کارروائی ہوگی وہ آج جو لیگل ٹیم ہے وہ تجاویز پیش کرے گی، اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے لیں گے. جی جی گئے جی ٹھیک ہے. جی جی یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جتنی بھی پریس ٹاکس ہوئی ہیں وہ میں نے اپنی منسٹری کے حوالے سے آپ کے سامنے، جو ہماری گیس وقت پہ نہیں لی گئی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی. جب $2 $3 کی مل رہی تھی نہیں لی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی. بلکہ ابھی بھی یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا تعلق بجلی سے ہے. یعنی کوئلے کا جو کارخانہ لگانا تھا، جو کہ 15 سال پرانا کانٹریکٹ تھا، جو کمٹمنٹ تھی کہ الیکٹرک کی کمٹمنٹ تھی، کنٹریکچول کمٹمنٹ تھی کہ آپ کو بیچی گئی. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کے لیے خود بجلی پیدا کریں گے. انہوں نے ایکسٹینشنز لیں مگر کمٹمنٹ سے ان کو کسی نے نہیں چھوڑا. آخر میں ایک پلان بن گیا کوئلے کا پلانٹ لگانے کا $1 ارب کا، آتے ہی اس کو ختم کر دیا. جون 2020 میں کیبنٹ کمیٹی آف انرجی کی ایک میٹنگ کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا یونیلیٹرلی کہ آپ کی جو بھی $1 ارب کی کمٹمنٹ تھی کہ آپ نے کراچی کے لوگوں پہ وہ خرچ کرنا ہے، آج سے ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. اب کوئی بھی حکومت آنے والی واپس جا کے الیکٹرک کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا وعدہ تھا جب آپ نے خریدی تھی اس وعدے سے معافی دے دی. $1 بلین کی معافی، 250 ارب کی معافی، اور 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے. تو یہ ہمارے محکمے کا تعلق جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں. یہ عوام کا، کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 650 میگا واٹ ہم نے کنڈیشنل ان کو دیے تھے کہ الیکٹرک کو، کنڈیشنل کہ جب تک آپ کارخانے لگائیں گے، کیونکہ اس میں 3-4 سال لگ جاتے ہیں، تو تب تک ہم آپ کو 650 میگا واٹ بجلی دیتے رہیں گے. اس بجلی کو 2050 میگا واٹ کر دیا. تقریباً 1400-1500 میگا واٹ اضافی بجلی کا وعدہ کر دیا کہ الیکٹرک کے ساتھ، جس کی مالیت 300 ارب بنتی ہے. کس کے پیچھے؟ 2 ملین پاؤنڈ کے پیچھے. یہی میرا مقدمہ ہے کہ آپ نے کراچی کے لوگوں کا نہیں سوچا، آپ نے ملک کا نہیں سوچا، آپ نے 2 ملین پاؤنڈ کا سوچا اور $1 ارب کا پہلے ایک فائدہ دے دیا، دوسرا 300 ارب کی بجلی جو ہے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو فراہم کیا کریں گے. شاباش ہے بھائی ایسی پالیسی پہ. سوری وہ آج فیصلہ سامنے آ جائے گا، مجھے نہیں معلوم. وہ اگر سمجھیں گے کوئی ایسی چیز تو کر دیں گے، نہیں سمجھیں گے مناسب تو رہنے دیں گے. بہت شکریہ.